علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی اور قسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنی اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 264۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 265۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمان بھر، زمین بھر، زمین و آسمان کی تمام چیزوں بھر، اور اس کے بعد ہر اس چیز بھر جو تو چاہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 266۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو تم ربنا ولک الحمد، ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 267۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ قصد کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 269۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی خوب اچھی طرح زمین پر جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں شانوں کے بالمقابل رکھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 270۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ربیعہ اسدی کہتے ہیں کہ انصار کا قرظہ بن کعب نامی ایک شخص مر گیا، اس پر نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے اور ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، کیا بات ہے، اسلام میں نوحہ ہو رہا ہے، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیا جانے کا عذاب ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1000۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ہیں، لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، نوحہ کرنا، حسب و نسب میں طعنہ زنی، اور بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا، مثلا یوں کہنا کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی اور اس نے 100 اونٹ میں کھجلی پھیلا دی تو آخر پہلے اونٹ کو کھجلی کیسے لگی، اور ستاروں کا عقیدہ رکھنا، مثلا فلاں اور فلاں ستارے کے سبب ہم پر بارش ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1001۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1002۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مر جائے
پھر اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہے ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے سردار، یا اس جیسے الفاظ کہے تو اسے 2 فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسے گھونسے مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1003۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اپنے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ ابن عمر پر رحم کرے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہیں وہم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات اس یہودی کے لیے فرمائی تھی جو مر گیا تھا، میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1004۔ یہ حدیث صحیح ہے۔